بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 8 مارچ 2021 کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر چند ریلیاں بھی نکالی گئی، لیکن میری نظر سے کچھ اس طرح سے پلے کارڈز اور پورٹریٹس جو ان عورتوں نے اٹھائی تھی، وہ جب میں نے دیکھا، ظاہر بات ہے بحیثیت مسلمان انسان بہت زیادہ اس کا دل دکھ جاتا ہے۔ بالخصوص اس میں ایک پورٹریٹ پر نظر پڑی، اس میں لکھا گیا تھا کہ میں جب 9 سال کی تھی تو وہ 50 سال کا تھا۔ میری آزادی کو سلب کر دیا گیا اور میری آواز خاموش کر دی گئی، جبکہ اس کی آواز اب بھی مسجدوں سے گونج رہی ہے۔ بنیادی ہدف اور ٹارگٹ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک، کہ 9 سال کی عمر میں 50 سال کے کسی مرد کو کیوں اس طرح کی عورت نکاح میں دی گئی۔ بنیادی طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جبراً نکاح کروائی گئی، وہ مجبور تھی، وہ مظلومہ تھی، اور العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظالم کے روپ میں دکھانے کی کوشش کی گئی۔ یوں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عورتوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آواز کو دبا کر اس کو اپنے نکاح میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سرعام چوکوں چوراہوں پہ توہین رسالت، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی دور افتادہ علاقہ میں نہیں، پہاڑ یا صحرا میں نہیں، اسلام آباد کے شہر میں۔ یہ 21 کروڑ مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا پاکستان کو ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں اور اس طرح کی بکواسات ہم سنیں گے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو اسی طرح کے روپ میں دکھانا کہ وہ ایک مظلومہ عورت تھی، جبراً اس سے نکاح کی گئی، 9 سال کا جو عمر تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ یہ تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اعتراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اعتراض ہے، اس کی سیرت پہ اعتراض ہے، اور پھر صرف اس کی سیرت بھی نہیں، پھر قرآن و سنت پہ اعتراض ہے، اس پہ بھی نہیں، وحی پہ اعتراض ہے، اس پر بھی نہیں، اللہ پہ اعتراض ہے۔ یہ اللہ سے بغاوت ہے، وحی سے بغاوت ہے، قرآن سے بغاوت ہے، شریعت سے بغاوت ہے۔ کیوں اس طرح کی گماشتہ عورتیں کھلے عام ہمارے سڑکوں پہ دندناتے گھومے پھر رہی ہے؟ کہاں گئے ہمارے ادارے؟ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا ان کے اوپر؟ کیوں ان کو کل سیکیورٹی دی گئی؟ کیا اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں نے یہ آوازیں نہیں سنی؟ پورا میڈیا یہ لائیو کوریج کر رہا تھا ان بدگماشتہ، ان حیا باختہ چند مغرب زدہ عورتوں کی۔ تو یہ ویڈیو میں جو اب آپ کے سامنے لا رہا ہوں، کم از کم ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ اس طرح کا کلچر نام ریاست مدینہ کا دیا جا رہا ہے، بدنامی اس میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کروائی جا رہی ہے، توہین رسالت اس میں سرعام کروائی جا رہی ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ان عورتوں کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ اس پر سموٹو ایکشن لے۔ وہ معمولی چیزوں پہ موٹو ایکشن لیتی ہے تو
تو اس چیز پہ زوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اس لیے اسلام آباد پولیس، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران اور ہماری عدلیہ سب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ یہ آواز اٹھا کر توہین رسالت کی مرتکب خواتین کو لگام ڈالنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ناموس رسالت کے پہرےدار بن جائے۔ سوشل میڈیا پہ کیوں نہ ہو؟ یہ بھی ایک قسم کی میڈیا ہے، وہ اس میڈیا کو بے دینی اور فحاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں اس کو دین کی پہرےداری کے لیے استعمال؟ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور عورت مارچ کے نام پر مسلسل چند سالوں سے، پچھلے سال کراچی پریس کلب کے سامنے جو عورت مارچ تھی، اس میں ایک بوڑھے شخص نے یہ کہتے ہوئے میں نے خود اس کی بات سنی، اس نے کہا کہ ہم اپنے معاشرے کو نکاح کے ناسور سے پاک کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ہندوستانی معاشرہ اور ہندوستانی تہذیب نہیں جہاں نکاح ہو۔ کس طرح کے لوگ اس طرح کے بکواسات جو ہے نا یہ بک رہے ہیں، اور ہم سن رہے ہیں، ہم خاموش ہوتے رہے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کو اسلامی معاشرہ دینے کے لیے، ایک حیادار عفتدار معاشرہ دینے کے لیے ہم اور آپ سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان میں اسلام کا معاشرتی نظام کو تشکیل دیا جا سکے۔ اس حوالے سے ہم اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے۔ میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے تاکہ حکمرانوں تک پہنچ جائے، تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچ جائے، تاکہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جج صاحبان تک پہنچ جائے، اور اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن وہ لیا جا سکے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔